امام زمانہ پر بلند ترین صلوات. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بالطہ والیاسین النبی المؤید والرسول المصدق ابو القاسم محمد. فرزند ابو طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیم فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر اعلی فی شانہ ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. تمام حمد اور ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں. نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و قوت کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے گن سکتے ہیں، نہ شمار کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اس کی نعمات کی کوئی حد نہیں، نہ اس کی ابتدا کا کوئی وقت ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے کہ وہ کہاں تک ہوگا. اس کی نعمتوں کا فیضان رکتا نہیں، اس کی رحمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، اس کی عبادت سے کسی کو آر نہیں. اور ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو محمد والے محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. کہ اللہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد والے محمد میں نے آپ کو خلق کیا. اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں آخری نبی کی امت میں ولایت علی جیسی نعمت سے مالا مال کیا. بہت بڑی نعمت ہے یہ ولایت علی. وزیر گزری ہے نا پچھلے مہینے. کیا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول میں نے نعمتوں کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل کی، تم پر نعمتیں تمام کی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا. آیا ولایت سب کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی. کب نازل کی گئی؟ قوم کے میدان میں حج کر کے رسول پلٹ رہے ہیں. رسول نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، وہی پہلا اور آخری حج تھا. دنیا کے کونے کونے سے جہاں جہاں مسلمان سے جمع ہوئے ہوئے تھے، اللہ نے کہا اب وہ پیغام پہنچا دو جو پیغام پہنچانا ہے. واپس جا رہے ہیں مسلمان، حج کر کے خوش خوش ہیں. اب تک سب کچھ کرتا ہے نا جو رسول نے کہا وہ سب کیا. مسلمانوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی. اب کہا حج تو حج بھی کیا. سب آئے حج کرنے، 1.25 لاکھ کا مجمع واپس جا رہا ہے. سب خوش ہیں کہ واپس پلٹ رہے ہیں. قوم کے میدان میں رسول نے روک لیا. اللہ نے کہا ہے پیغام پہنچانا ہے، ابھی پہنچانا ہے. روک لیا. پریشان کہ یہاں کیوں روکا.
یہ تو بے آب و بہر مقام ہے. یہاں تو نہ سایہ ہے نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے. ایسے مقام پہ کیوں روک لیا گیا؟ سب پریشان ہیں کیونکہ کبھی کوئی عرب کا قافلہ اس جگہ رکا ہی نہیں تھا. کہیں کسی ایسی جگہ روکا جاتا کہ جہاں پہلے قافلے رکتے تھے تو یہی سوچا جاتا کہ آرام کے خرچ سے رکے تھے تو یہ اعلان بھی کر دیا گیا. کہاں نہیں، بہت خصوصی اعلان ہے یہ. اس کے لیے انتظام بھی خاص ہونا چاہیے. روک دیا گیا قافلے کو. کہا جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. بلایا گیا، انتظار کیا گیا. اب ممبر بھی بناؤ. پالانے شکل کا ممبر بنایا گیا. علی کو دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے کیا فرمایا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا. اس سے پہلے کیا بولا رسول اللہ نے؟ کیا فرمایا تھا؟ اس سے پہلے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پہ اپنا حق، تم لوگوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں پہ حق رکھتے ہیں. کہا میں مولا ہوں. کہا ہاں آپ ہمارے مولا ہیں. اگر مولا کے معنی دوست ہوتے تو رسول اللہ ہر کسی کے دوست تو نہیں تھے. 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کہا ہاں آپ ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ علی مولا. اور پھر کہا کہ سب ان کو تہنیت پیش کریں، مبارکباد پیش کریں. اور سب نے مبارکباد پیش کی. اعلان ولایت ہوا. پھر یہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آئی کہ بہت عظیم بڑا بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سروں پہ شم گرم ریت، دل میں بغض علی کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا. تو یہ انتظام اللہ نے خود کیا. اب ہم ولایت علی پہ قائم ہیں. ہم دل سے اقرار کرتے ہیں، دل میں ہمارے محبت ہے. ان کے یہ کافی ہے، یہ سب کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم صرف دل میں محبت رکھیں اور اقرار کر لیں. دیکھیں نعرے لگانا یا علی علی کرنا یا منقبت پڑھنا یا اس طرح کی چیزیں جو جس سے فضائل بیان کرنا ہے، یہ ہے ضروری ہے. اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے، لیکن یہ ولایت کا ایک جز ہے. یہ مکمل ولایت نہیں ہے. یہ مکمل ولایت نہیں ہے، یہ ولایت کا ایک جز ہے. ہماری زندگی کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں. ہماری زندگی پر علی کو محیط ہونا چاہیے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سب کچھ ہر چیز پر علی محیط ہونا چاہیے. کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب یہ بات سمجھ گیا تھا. دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، سب سے پہلا اعلان تو وہیں ہوا تھا نا، مولا علی کی خلافت کا. رسول اللہ کو کہا گیا کہ دعوت دو، رشتے داروں کو بلاؤ اور پیغام پہنچاؤ. اب دعوت کہاں کی گئی؟ ابو طالب کے گھر میں. میں کہوں گی مولا اللہ تیرا گھر بھی تو ہے خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں بلا. نہیں، وہاں تو بت رکھ دیے گئے ہیں، نجس ہے. یعنی رحمان کے گھر بت تھے اور عمران کے گھر گھسنا تھے. سب کو بلایا گیا، دعوت کی گئی. اب جب کہا کہ رسول اللہ نے بتایا اور کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو کون کھڑا ہوا مدد کے لیے؟ علی. کمسن ہے علی اس وقت، 10 سال کی عمر. کہا اگرچہ میں کمسن ہوں، میری ہڈیاں پتلی ہیں، لیکن یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، میں ہر مقام پر آپ کی مدد کروں گا. اب یہاں ذرا روکوں آپ کو. 4 سناٹے ہیں جو علی نے توڑے. پہلا دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا، تو اس سناٹے میں کو علی نے توڑا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. دوسرا سناٹا جنگ بدر میں رسول اللہ کو پیاس ستانے لگی. پانی بند تھا، کنواں تھا جو بدر کا، وہ کفار کے بیک سائڈ پہ تھا. یعنی کہ اگر آپ کو پانی لینے جانا ہے تو کفار کو کراس کر کے جانا ہے.
پانی ختم ہو گیا. لشکر اسلام میں کہا, رسول اللہ نے کہا کون ہے جو میرے لیے پانی لائے؟ اب اتنی ہمت کون کرے؟ رسول اللہ سے کہا مولا علی نے میں جاؤں. مولا گئے, پانی لانے میں تھوڑی دیر ہوئی, رسول اللہ کے پاس پانی لے کر آئے. رسول سب جانتے ہیں, لیکن اصحاب کو بتانا ہے, ہم تک پہنچانا ہے. پوچھا علی پانی لانے میں دیر کیوں ہوئی؟ تو اب علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے پانی لے لیا تھا, لیکن جب میں پانی لانے لگا تو ایک زوردار آندھی چلی, میں رک گیا کہ کہیں پانی گر نہ جائے. پھر میں تھوڑا آگے بڑھا, پھر ایک آندھی چلی, پھر میں رک گیا کہ پانی خراب نہ ہو جائے, پھر میں رک گیا. پھر تھوڑی دیر بعد میں آگے بڑھا, پھر ایک آندھی آئی, اور پھر میں اب تک پہنچا, اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوئی. رسول اللہ مسکرائے, فرمایا اے علی جو پہلی آندھی آئی تھی نا وہ جبرائیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئے تھے, اور جو دوسری آندھی آئی تھی وہ میکائیل تھے جو 1000 ملائکہ کو لے کر تمہاری نصرت کے لیے آئے تھے, اور جو تیسری آندھی آئی اس میں وہ اسرائیل تھے جو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے 1000 فرشتوں کو لے کر. یعنی سب کو بتانا مقصود ہے. رسول اللہ تو جانتے تھے نا. پھر تیسرا سناٹا جو علی نے توڑا وہ کون سا تھا؟ جنگ خندق. عمر بن عبد خندق پھاند کر آ گیا تھا, بے ادبی کر رہا تھا. سب نے سنا ہوا ہے پورا خندق کا واقعہ, بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے ادبی کر رہا تھا کہ کون ہے تمہارے, تم کہتے ہو کہ جو مرے وہ شہید اور جو مار دے وہ غازی, کون ہے جو جنت کا تمنا ہے وہ آئے لڑے مقابلہ کرے. جب اس نے رسول کے خیمے کی پشت پر نیزہ گاڑا, رسول کو جلا لگ گیا. پوچھا کون ہے جو اس ملعون کی آواز کو بند کرے؟ سب خاموش, صرف ایک ہاتھ بلند ہوا, یا رسول اللہ میں. مولا علی. قرآن کہتا ہے کہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی طائر یعنی پرندہ بیٹھا ہے کہ سر کو جنبش دیں گے تو اڑ جائے گا, اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے ہاتھ نیچے کیا, نہیں علی کوئی اور. پھر کہا 3 دفعہ یہ بات رسول اللہ نے دہرائی, کوئی نہ اٹھا. پھر کہا علی جائیے, یہ توڑا. پھر اس کے بعد کہا تھا جب رسول کے بستر پہ سونا تھا صرف ایک سوال کیا علی, یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہوگا, کفار لشکر لے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے پورے گھر کے باہر قتل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہا آپ کی جان بچ جائے گی, ہاں علی تم سو گئے تو میری جان بچ جائے گی. علی نے گھر بھی ساتھ دیا, وعدہ کیا نا علی نے ہر مقام پہ ساتھ دینا. علی ہر مقام پر ساتھ دے رہے. تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے نا کہ جب ہم مولا علی کی ہر چیز دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے نا کہ ہم بھی اسی طرح سے جس سے ہم مولا آقا مانتے تھے نا رسول اللہ کو, ہر بات پہ صرف ہاں تھی نہ تو کی نہیں گئی. تو ہمارے لیے بھی تو یہی ہے نا کہ ہم انہی کی طرح کی زندگی اختیار کریں. نہیں کر سکتے, مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں, تھوڑا درجہ برابر بھی کوشش کریں گے. تو وہ تھا نا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک پرندہ اپنی چوٹ میں پانی لا کے ڈال دیا تھا, حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن اس نے اپنی حجت پوری کی کہ میں جتنا کر سکتا ہوں وہ کروں, کوشش ختم نہیں کی اس نے. تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کچھ اپنے آپ کو تبدیل کریں. اور جس نے علی کو اپنی زندگی پہ محیط کیا نا وہ کون بنا؟ وہ سلمان فارسی بنا, وہ موسیٰ تمار بنا, وہ ابو ذر بنا, وہ قمبر بنا. یہ ہیں علی والے. ہم جتنا کہتے رہے کہ ہم علی والے ہیں, بات تو جب ہے جب مولا کہیں کہ یہ ہیں علی والے, یہ ہیں میرے نام. مولا علی نے ہر جگہ پہ رسول کا ساتھ دیا, اور یہ اسلام بچہ ہی علی اور اولاد علی کی وجہ سے. جہاں قربانی کی ضرورت آئی علی نے دی کہ علی کی اولاد نے, ہر قربانی علی اور اولاد علی نے دی. رسول اللہ کو پتا تھا کہ میرا دین کون بچائے گا, جانتے تھے نا رسول, جبھی تو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. انہیں پتا ہے کہ دین بچائے گا تو حسین بچائے گا, دین پہنچائے گا تو حسین پہنچائے گا. جانتے ہیں رسول, پتا ہے رسول کو. اور کیا کیا قیمتی قربانیاں حسین نے پیش کی ہیں.
औलाद का गम आसान गम नहीं होता, बहुत मुश्किल गम होता है औलाद का। और अली अकबर जैसी औलाद, अली अकबर जैसी औलाद, मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लज्जतों में से एक लज्जत है कि माँ बाप अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने जवान होता हुआ देखें और उनको कामयाब होता हुआ देखें। ये दुनिया की लज्जतों में से सबसे बड़ी लज्जत है। और इमाम आगे फरमाते हैं, और दुनिया के किसी भी बड़े अजाब और किसी भी बड़े सदमे से बड़ा सदमा ये है कि माँ बाप अपनी औलाद को जवान होता हुआ देखें, कामयाब होता हुआ देखें और फिर उसका जनाजा देखें, उसको मरता हुआ देखें। ये सबसे बड़ा सदमा है माँ बाप के लिए, इससे बड़ा कोई सदमा नहीं है। एक आलिम दीन फरमाते हैं कि मैं करबला में देखा करता था कि एक शख्स मौला हुसैन के रोजे पर आता है और कहता है, मौला मुझे एक लड़का दे दीजिए, जब वो जवान हो तो मेरे सामने मर जाए। आलिम दीन कहते हैं, मैं हमेशा सोचता था कि ये इतनी गड़गड़ा के दुआ क्यों करता है कि मौला मुझे एक लड़का दे दे और वो मेरे सामने जवान हुआ मर जाए। क्या उसकी मोहल्ले में दुकान थी, पता चला कि उसके बच्चा पैदा हुआ है, बहुत खुशियां मनाई गई, बच्चा जवान हुआ, एक दिन ऐलान हुआ कि वो मर गया है। मैं दौड़ा हुआ वहां पहुंचा, देखा वो लाश में गिरा पड़ा है और कहता है, मैं यही सोचा करता था कि जब जवान वहां गिरा होगा तो मौला हुसैन कैसे उठे होंगे, क्योंकि मुझसे नहीं उठा जाता, मुझसे नहीं उठा जाता, मौला कैसे उठे होंगे। मोमिनो, आज का दिन बहुत सख्त है, ये मसला कुछ के भी बड़े सख्त है। बीबी का बोल के और कुछ आगे पीछे हो जाए तो आप लोग भी बर्दाश्त कीजिएगा। जब कारवान चला था ना मक्के से, कौन है अली अकबर, मैंने ये सोचे, जब कारवान चला था मक्के से करबला की जानिब, तो मौला को नींद आ गई, आंख खुली तो फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीछे पीछे एक नौजवान था, आकर कहा, पापा आपने ये जुमला क्यों बुलंद किया। कहा, बेटा मैंने मेरी आंख लगी तो मुझे आवाज आई कि जैसे कोई मनादी दे रहा है कि इस अरबा के पीछे पीछे मौत है। अली अकबर ने कहा, पापा हम हक पर है ना। कहा, हाँ बेटा बेशक हम हक पर है। कहा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। ये जवान है अली अकबर, ये मार्फत है अली अकबर की, हम शक्ल पैगंबर है अली अकबर, रफ्तार में गुफ्तार में किरदार में अखलाक में रसूल की छवि है अली अकबर। रसूल जब दुनिया से रुखसत फरमा गए, हुसैन से बर्दाश्त न होता था, हमेशा बार बार कहा करते थे, या अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरे नाना की छवि हो। अली अकबर हंसा हुए, अली अकबर से हुसैन को बहुत मोहब्बत है। उम्मे लैला फरमाती है, जब अली अकबर पैदा हुए मैं अक्सर रातों को देखा करती थी कि एक साया झूले पर झूला हुआ है। मैं पूछती थी कि ये कौन है, तो आवाज आती थी, है उम्मे लैला, मैं हुसैन हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। बहुत नाज से ये लड़का जवान हुआ है, जब ये रसूल है ना, हर एक इनकी बात पे बहुत नाज करता है, बहुत पास रखता है। रावी बयान करता है कि जब हुसैन को कोई बात हरम में पहुंचानी होती थी तो अली अकबर से कहते थे, क्योंकि अहले हरम अली अकबर की बात का बहुत पास रखा करते थे। अली अकबर से बहुत मोहब्बत थी, ज़ैनब को नकाब लगा के पाला है कि कहीं किसी की नजर न लगे। वो वक्त आया कि जब हुसैन के पास अली अकबर के सिवा कोई बाकी न बचा। अली अकबर पापा के पास है, पापा अब हमें जंग की इजाजत दीजिए। मौला ने हजरत के बेटे की सूरत को देखा, जवान लड़का मरने की इजाजत मांग रहा है। मौला ने कहा, अली अकबर माफी से इजाजत ले लो। अली अकबर अपने लैला के कहने में आए, आगे जानवों के पास बैठ गए, पैरों के पास बैठ के कहा, अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दे। उम्मे लैला ने सुना, कहा, अली अकबर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी।
अली अकबर मैं जी ना पाऊंगी। फरमाया अम्मा जब कयामत के दिन दादी फातिमा पूछेगी लैला मेरा हुसैन शहीद हो गया, तुमने अपने अली अकबर को बचा लिया, तो क्या जवाब देंगी? लैला तरस गई, कहा बेटा जाओ लेकिन बस इतनी देर बैठ जाओ कि तुम्हारे चेहरे को और से देख लूं कि जब से पैदा हुए हो, जब से जवान हुए हो, मैंने तुम्हारे चेहरे को और से नहीं देखा कि कहीं नजर न लग जाए। अली अकबर बहुत रुखसत होके फूफी के पास आए, बहुत लाड अली अकबर से फूफी की गोद में कर रखा, कहा फूफी अम्मा एक सवाल पूछना है। कहा बेटा पूछो। कहा आप ज्यादा अफजल है या दादी फातिमा? कहा बेटा कैसा सवाल किया? हमेशा से तुम्हें पता है तुम्हारी दादी बहुत अफजल है। कहा फूफी अम्मा मैं अपने बेटे को फातिमा के बेटे पर कुर्बान कर दीजिए। अली अकबर को देख के इजाजत मिली, मौला हुसैन ने अली अकबर को सजाना शुरू किया। नाना की नारायण पहनाई, नाना का अबाया पहनाया, नाना की दस्तार सर पे रखी। कहा खुदा हाफिज बेटा, अली अकबर से धारो एमए से निकलना चाहते हैं, क्या भी बयान करता है। मैंने देखा पर्दा उठता है गिर जाता है, पर्दा उठता है गिर जाता है। कहा क्या देखा? कहा देखा कि एक छोटी बच्ची है जो बार बार दामन को खींचती है। सकीना देख रही है, जो जाता है वापस नहीं आता। भैया अली अकबर तुम ना जाओ, बहनों को भाइयों से बहुत मोहब्बत होती है। बड़ा भाई बहनों के बहुत लाल उठाता है, इस तरह से सकीना जाने से भाई को अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। मौला हुसैन ने घोड़े पे सवार करके विदा किया। अली अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया, हुसैन ने चलना शुरू किया, घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। ठोकर लगी, हुसैन गिरे, अली अकबर ने मुड़कर देखा, नीचे उतरे। कहा बाबा आपसे रुखसत लेकर आया था। कहा अली अकबर अगर तुम्हारे जैसा जवान बेटा होता और मरने जाता तो फिर देखते। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।